أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، گزشتہ مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں انہی آیات سے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھی، اور یہ عرض کیا تھا کہ حق سبحانہ و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان لوگوں کے سامنے تلاوت کیجئے اس آدمی کی خبر کی، اس آدمی کے حال کی جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائی تھی، وہ آیتوں سے نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا۔ اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیات کے ذریعے بلند کرتے، اس کو اٹھاتے، درجے کو بلند کرتے، لیکن وہ زمین کا ہو کے رہ گیا یا زمین کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہشات کا اتباع کیا۔ اس کی مثال کتے جیسی ہے، اگر اس کے اوپر بوجھ ڈالو تب بھی وہ ہانپے گا، اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دو تب بھی وہ ہانپے گا۔ یہ ان ایسے لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ آپ بیان کیجئے ان حالات کو، ان قصوں کو بیان کیجئے تاکہ وہ لوگ سمجھ جاویں، سوچ لیں۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، برا حال ہے ایسے لوگوں کا، بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کر رہے تھے۔ تو چاہے بلعم بن باعورہ ہو یا امیہ بن سلط ہو یا جو راہب لوگوں کا تذکرہ ہوا تھا ان میں سے کوئی بھی ہو، حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی آیتیں اس کو دی تھی، لیکن ان آیتوں سے وہ نکل گیا، اور مطلب یہ ہے کہ پہلا غلط کام اسی سے ہوا۔ انسان پہلے غلط کرتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے۔ آدمی جب آیتوں سے نکل گیا تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، اور شیطان کے لگنے کے بعد وہ گمراہوں میں ہوا۔ امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان اور طاعت کی وجہ سے پکڑا نہیں جانے والا تھا، لیکن جب وہ نکلا ان آیتوں سے تو پھر شیطان کو تسلط حاصل ہوا، شیطان کو غلبہ حاصل ہوا۔
مطلب یہ ہے کہ جب خود آدمی بگڑتا ہے تو پھر اس کے ساتھ حالات بدلتے ہیں. آدمی اگر مطیع اور فرما بردار بن کے چلتا رہتا ہے تو پھر اللہ رب العزت نوازتے رہتے ہیں. وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا امیہ بن سلط ہو، یا پھر بنی اسرائیل کے اندر بلعم بن باورہ ہو، یا آج کا وسیم رضوی ہو. کچھ تو سمجھ بوجھ تھی دین کی، لیکن جب ان آیات کے اندر اور دین کے امور کے اندر اپنی منمانی چاہی اور ان مشرکین آقاؤں کو خوش کرنے کی فکر ہوئی تو نکلا یہاں سے ایسا نکلا کہ بالکل دین سے خارج ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ہم اس کے درجے کو بلند کر دیتے. انہی آیات کے ذریعے اس کو بلند درجہ عطا فرما دیتے، لیکن اس نے کیا کیا؟ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین کی طرف مائل ہوا. دو تفسیریں ہیں، یا تو دنیا کی طرف مائل ہوا یا دنیا کا ہو کے رہ گیا. مفسرین نے دونوں تفسیروں کو بیان کیا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دنیا کی طرف مائل ہوا، اور مقاتل فرماتے کہ دنیا کے ساتھ ہو گیا. علامہ آلوسی بغدادی فرماتے کہ اخلاط کے معنی ہے کسی جگہ کے ساتھ چمٹ جانا، تو گویا کہ وہ دنیا کا ہو کے رہ گیا. لفظ اللہ تعالیٰ نے زمین استعمال کیا، اخلد الی الارض، زمین کی طرف مائل ہوا. مفسرین کرام نے زمین کی تشریح دنیا سے کی ہے، اس وجہ سے کہ دنیا یہ زمین ہی ہے. دنیا میں چاہے پراپرٹیاں ہو، چاہے سونا چاندی کی کانیں ہو، کھیتی کی زمینیں ہو، یا جانور جو پلتے ہیں زمین سے، تو دنیا پوری کی پوری یہ زمین پوری دنیا ہی ہے. امام راغی فرماتے ہیں کہ اخلد الی الارض کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین کی طرف یہ گمان کرتے ہوئے مائل ہوا کہ مجھے ہمیشہ رکھے گی. واتبع ہوا، اور اپنے خواہشات کا اتباع کیا. اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں عطا فرمائی تھی اس کو تمسک کرنے کے بجائے، اس کو اختیار کرنے کے بجائے، ان آیات سے اعراض کر کے اپنے خواہشات کے پیچھے چلنے لگا. ظاہری بات ہے جب خواہشات کے پیچھے آدمی چلے گا تو ہلاکت کی گھاٹی میں گرے گا. علماء کرام نے لکھا ہے، امام رازی نے لکھا ہے کہ هذه الآیۃ من اشد الآیات علی اصحاب العلم، علم والوں کے اوپر یہ آیت کریمہ سخت ترین آیتوں میں سے اور بھاری آیتوں میں سے، اس لیے کہ ان آیات میں جن لوگوں کا تذکرہ ہے وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کے پاس نالج تھا، جن کے پاس علم تھا. یہ آیت سخت ترین اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کا تذکرہ کیا ان آیات میں، ان لوگوں کو حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی آیتوں کے ساتھ خاص کیا تھا، اپنا علم دیا تھا، اس میں اعظم دیا تھا، دعوت مستجابہ مقبول دعائیں دی تھی. لیکن جب خواہشات کی پیروی کی تو دین سے نکل گیا اور پھر وہ کتے کے درجے میں چلا گیا. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ ہر وہ آدمی جس کے اوپر اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ ہو،
اگر وہ ہدایت کا اتباع کرنے کے بجائے، اتباع ہدا کرنے کے بجائے اتباع ہوا کرنے لگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے اس کی دوری بہت بڑی ہو جاتی ہے، اللہ اس کو بہت دور پھینک دیتے ہیں۔ اسی لیے اشارہ ہے، من ازداد علما ولم یزدد ہدا لم یزدد من اللہ الا بعدا، جو آدمی علم کے اعتبار سے بڑھے اور ہدایت کے اعتبار سے نہ بڑھے تو یہ اللہ سے دور زیادہ ہوگا۔ ایک آدمی علم سیکھ رہا ہے، اس کے پاس علم ہے لیکن ہدایت نہیں ہے، معلومات ہی معلومات ہے، ان معلومات کی روشنی میں اللہ کا قرب حاصل نہیں کر رہا ہے، ہدایت پہ نہیں آ رہا ہے، ایسا آدمی اللہ تعالی سے دور جا کے گرے گا، بہت زیادہ دور ہو جائے گا۔ اللہ تعالی نے ایسے آدمی کو کتے سے تشبیہ دی ہے۔ کتے سے تشبیہ کیوں دی؟ اور وہ بھی ایک کتے کی حالت کو بیان کیا، ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، کتا بھی کیسا؟ جو ہمیشہ ہانپتا رہتا ہو، ایسے کتے کی مثال دی۔ تمام کتوں کے ساتھ نہیں تشبیہ دی ہے۔ اور ہانپنے والا کتا، جتنے بھی جانور ہیں ان جانوروں میں سب سے زیادہ اگر کسی جانور کو ہلکا سمجھا جاتا ہے تو وہ کتا ہے، اور ان کتوں میں بھی وہ کتا جو ہانپتا رہتا ہو۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، دین دیا، اور اس کے باوجود وہ دنیا کا ہو کے رہ گیا، دنیا کی طرف مائل ہوا، تو گویا کہ جانوروں میں جو سب سے زیادہ گھٹیا جانور ہے اس جانور کے مشابہ ہو گیا، اور وہ ہے ہانپنے والا کتا۔ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے اس تمثیل کو سمجھانے کے لیے مختلف وجوہات بیان کی ہیں۔ ایک بات تو انہوں نے، اس سے پہلے میں ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں جس کو مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے نقل کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر جاندار جس کے اندر اللہ رب العزت نے جیو رکھا ہے، روح رکھی ہے، اپنی زندگی میں وہ محتاج ہے کہ آکسیجن کو لے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو نکالے، یعنی صاف ستھری ہوا کو لے اور زہریلی گرم ہوا کو باہر نکالے۔ کہاں سے لے گا؟ ناک سے لے گا، حلق کے ذریعے اندر جائے گی ہوا، اور پھر اسی راستے سے جو گندی ہوا ہوگی وہ نکلے گی۔ عجیب نظام ہے اللہ رب العزت کا کہ بغیر سوچے سمجھے ہوا آ رہی ہے، جا رہی ہے۔ جب کبھی سانس گھٹتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہم روزانہ ٹنوں کے حساب سے استعمال کر رہے ہیں۔ ہاں، آکسیجن کو ٹنوں کے حساب سے ہم لے رہے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو نکالتے جا رہے ہیں۔ خیر، اسی پر جاندار کی زندگی کا مدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کے لیے اس کو آسان کر رکھا ہے۔ یہ قدرتی طور پر اللہ رب العزت نے اصول بنایا ہے کہ جس کی ضرورت جتنی زیادہ ہوتی ہے، جس چیز کی ضرورت جتنی زیادہ ہوتی ہے وہ اتنی ہی وافر مقدار میں ملتی ہے۔ ہوا دیکھیے، پانی دیکھیے، زمین دیکھیے۔ تو انسان اپنے ناک کے نتھنوں کے ذریعے اندر کی ہوا باہر اور باہر کی تازہ ہوا کو اندر لے جاتا ہے۔ نہ اس میں کوئی زور لگانا پڑتا ہے، نہ کسی اختیاری عمل کی ضرورت پڑتی ہے۔ قدرتی اور فطری طور پر یہ کام مسلسل خود بخود
بلا سوچے سمجھے چلتا رہتا ہے۔ صرف جانداروں میں ایک ہی جانور کتا ایسا ہے جس کو اپنے سانس کی آمد و رفت میں زبان نکال کر زور لگانا پڑتا ہے اور محنت کرنی پڑتی ہے۔ دوسرے جانوروں کی یہ کیفیت صرف اس وقت ہوتی ہے جبکہ ان کے اوپر کوئی حملہ آور ہو، یا وہ تھک جائے، یا کوئی اتفاقی محنت پڑ جاوے، اس کے اوپر کوئی اچانک مصیبت آ جاوے تو ایسی صورت میں ضرورت پڑتی ہے۔ بہت زیادہ پیاس لگ گئی ہو، ایسے وقت بھی ایسا ہوتا ہے۔ اب آئیے امام رازی کی بات کے اوپر کہ رازی نے کیا لکھا کہ جو کوئی بھی چیز ہانپتی ہے اس کی بنیادی وجہ یا تو تھکن ہوتی ہے یا پیاس ہوتی ہے، لیکن ہانپنے والا کتا وہ تو ہر حال میں ہانپتا ہے، چاہے تھکا ہو تب بھی، آرام سے ہو تب بھی، پیاس لگی ہو تب بھی، سیراب ہو تب بھی، ہر حال میں وہ ہانپتا رہے گا۔ تو گویا کہ ہانپنا اس کی ایک عادت اور طبیعت ثانیہ بنی ہوئی ہے، وہ ہمیشہ وہ کرتا رہتا ہے، عادت اصلیہ ہے اس کی اور طبیعت خصیصہ ہے، وہ کوئی ضرورت کی وجہ سے ایسا نہیں کرتا۔ امام رازی لکھتے ہیں کہ اسی طرح سے وہ آدمی جس کو اللہ رب العزت نے علم دیا، دین دیا، اور اس کو ضرورت نہیں تھی لوگوں کے مال کا جو میل کچیل ہے اس کی طرف مائل ہونے کی، پھر بھی وہ مائل ہو رہا ہے طلب دنیا کے اندر۔ دیکھو کمانا الگ چیز ہے، کمانا کوئی برا نہیں ہے، لیکن اپنے دین کو قربان کر دینا، دین کا سودا کر لینا دنیا کے لیے، یہ بری چیز ہے۔ بلعام نے بھی یہی کیا تھا، اور ابن سلط نے بھی اسی طرح سے کیا تھا، اور بھی راہبوں نے اس طرح کے کام کیے تھے۔ تو جو آدمی اپنے پاس علم ہوتے ہوئے بھی علم کے تقاضوں کے اوپر چلنے کے بجائے دنیا کی چند کوڑیوں کے لیے دین کو بیچ دیتا ہے، گویا کہ اس نے اپنے آپ کو ڈال دیا ہے اس حالت میں جس حال میں کتا ہوتا ہے، پھانپنے والا کتا ہوتا ہے۔ دوسری وجہ امام رازی نے یہ لکھی کہ ایک عالم آدمی اپنے علم کے ذریعے طلب دنیا کا وسیلہ بناتا ہے، علم کو وسیلہ اور ذریعہ بناتا ہے، تو یہ ایسا ہے کہ اس کے پاس مختلف قسم کے علوم تھے اور اس کے پاس اس کے فضائل اور مناقب موجود تھے، اگر وہ ان کلمات کو اور ان عبادات کی تقریر کو یاد کرے، اس کو سامنے رکھے، تب تو وہ ایسی حرکتوں سے باز آتا۔ لیکن اس کی زبان لالچ کی وجہ سے، جو اس کے دل کے اندر لالچ کی حرارت بیٹھی ہوئی ہے اس کی وجہ سے، اور دنیا کے اندر کامیاب ہونے کی ایک پیاس کی شدت اس میں تھی، تو یہ لالچ کی حرارت اور مال و متاع کی پیاس کی شدت جو دل میں بیٹھ گئی تھی وہ اس کی زبان کو نکال دیتی ہے باہر، اور اسی حالت کو کی تشبیہ دی گئی ہے کتے کی حالت کے ساتھ۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ہانپنے والا کتا جیسے ہر حال میں ہانپتا رہتا ہے،
ایسے ہی لالچو انسان، اس کی حرص کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ چلتی ہی رہتی ہے، چلتی ہی رہتی ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن کریم نے اس شخص کی کتے کے ساتھ مثال دی، وجہ یہ ہے کہ حکم خداوندی کے خلاف ورزی کرنے کی اس کے یہ سزا اللہ تعالی نے دی کہ زبان منہ سے نکل گئی اور سینے پر لٹک گئی تھی، برابر کتے کی طرح وہ ہانپتا پھونکتا رہتا تھا، خواہ اس پر کوئی حملہ کرے یا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس۔ اسی بات کو مفسر قرطبی نے ایک کتاب کے حوالے سے حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی نوادر الاصول کے حوالے سے لکھا کہ کتے کے ساتھ تشبیہ دی، حالانکہ اور بھی درندے اور بھی جانور ہیں، لیکن کتے کے ساتھ اس لیے دی کہ کتے کا جو فؤاد اندر، جو دل کا اندر کا جو مادہ ہے جس کو فؤاد کہا جاتا ہے، بہت گہرائی میں وہ مر چکا ہوتا ہے، مرا ہوا ہوتا ہے۔ اور تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ تمام جانوروں میں سب سے زیادہ نرم دل، یا یہ کہیے کہ کمزور دل ہے تو کتے کا ہے، وہ بہت کمزور دل کا ہے۔ تو نوادر اصول میں لکھا کہ کتے کا ہانپنا اس کے فؤاد یعنی دل کے اندر جو مادہ ہے اس کے مر جانے کی وجہ سے ہے۔ تمام جانوروں میں ایسا نہیں ہے، صرف اسی میں ہے۔ اب سوال یہ کہ کتے کو اس طرح کیوں ہوا، کیسے ہوا؟ تو نوادر الاصول میں لکھا ہے کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے، شیطان بہت خوش تھا، کیونکہ اس کا تو مقصد یہی تھا کہ حضرت انسان کو جنت میں رہنے نہ دے۔ اسی نے گیہوں کھانے کے لیے مدد کی تھی، کھلانے کی، ورغلایا تھا اس نے، اور حضرت حوا کو کھلایا، آدم علیہ السلام کو کھلایا۔ خیر، تو جنت سے نکلنے کے بعد دنیا میں آئے تو شیطان بہت خوش تھا، دشمن۔ اس نے تمام جانوروں کے پاس جا کر سب ورغلایا، آدم علیہ السلام کے خلاف سب کو بہکایا، اور کتا ان میں سے سب سے زیادہ، بہت زیادہ طلب کرنے والا تھا، تلاش کرنے والا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اس ڈنڈے کو لے کر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تھا آخر میں، عصائے موسیٰ جس کو کہتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام اس ڈنڈے کو اور لاٹھی کو لے کر آئے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا پاور رکھا تھا، بڑی طاقت رکھی تھی۔ وہ جنت کے ایک درخت کا ڈنڈا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جبریل امین نے دیا تاکہ اس کے ذریعے درندوں کو دور کر سکے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو حکم دیا تھا، جیسے کہ بعض روایات میں ہے۔ کتا جب آیا، قریب ہوا حضرت آدم علیہ السلام کے، آدم علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا۔ یہ حکم تھا جبریل امین کی طرف سے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، جس کی وجہ سے کتا مانوس ہو گیا، اور واقعتاً چاہے کتے کی رال ناپاک ہے اور اس کو وہ حرام ہے، اس کو کھانا، کتے کو اس کا گوشت حرام ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اس کو ایک روٹی ڈال دو، آپ کے پیچھے پیچھے دوڑے گا۔ ہاں، یہ اس کی صفت ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے سر پہ ہاتھ پھیرا، جس سے اس کو مانوسیت ہو گئی، اور اس سے
اندر کا جو دل تھا وہ مر گیا، یا تو لاٹھی کی زور سے، یا حضرت آدم علیہ السلام کے لار اور پیار دکھلانے کی وجہ سے۔ آج تک حضرت انسان کے ساتھ کتا اسی طرح سے مانوس رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اس کی مثال بیان کی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، یعنی اس کتے کو اگر بہن دو یا بھڑکاؤ یا کچھ بھی کرو، ایسے ہی چھوڑ دو تب بھی وہ ہانپتا رہے گا، اس لیے کہ اس کی طبیعت بنی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے وہ آدمی جو گمراہ ہے، لالچو ہے، آپ اس کو نصیحت کرو یا نہ کرو وہ تو گمراہ ہی رہے گا، اس لیے کہ گمراہی اور خسارہ اس کی طبیعت ثانیہ بن چکی ہے، عادت اصلیہ بن چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے کے حصے میں، ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ ہاں، ہماری آیتوں کو جنہوں نے جھٹلایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مکہ والے ہیں۔ کیوں بھائی مکہ والوں کو کہا گیا؟ اس لیے کہ امام رازی نے بھی لکھا ہے اور بھی مفسرین نے لکھا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے تو نبوت کے اعلان سے پہلے سبھی مکہ والے آپ کا اکرام کرتے تھے، صادق اور امین سب کچھ کہتے تھے، اور مکہ والے یہ تمنا بھی کرتے تھے کوئی ایسا ہادی اور رہبر بھیجا جائے جو ان کی رہنمائی کرے، ایسا داعی ہو جو ان کو اللہ کی طاعت کی طرف دعوت دے۔ داعی کی ایک بڑی طاقت ہوتی ہے، ڈرتے ہیں، دیکھو سعودی ڈر گیا ہے، سعودی ڈر گیا ہے۔ تبلیغ جماعت بے ضرر جماعت ہے، وہ جماعت تو کسی سے لڑتی نہیں، وہ تو کسی کے پیچھے پڑتی نہیں، پھر بھی سعودی نے ان کو بین کر دیا، اس لیے کہ ان کو بھی ڈر لگا کہ ہمارا بین بچ جائے گا۔ ہاں، داعی اگر اپنی تمام صفات کے ساتھ ہو، یہ تو ہماری کچھ کمزوریاں ہیں، ورنہ دعوت میں اللہ نے وہ پاور رکھا ہے کہ بڑی بڑی حکومتیں عاجز آ گئی۔ ہاں، باقی تبلیغی جماعت کو اگر کوئی ایسی جماعت کہا جائے، یہ یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ گمراہی کو دعوت دے رہے ہیں۔ جب ہدایت کی دعوت کو روکو گے تو گمراہی کی دعوتیں آلریڈی چل پڑی ہے، اور یہی گمراہی کی دعوتیں ان کو خطرہ ہے کہ ہم نے جو ٹاکیز کھولے ہیں، ہم نے جو سنیما گھر کھولے ہیں، ہم نے جو گمراہی اور بد تہذیبی کے اڈے قائم کیے ہیں، اگر کوئی جماعت اس کو روک سکتی ہے تو یہی دعوت و تبلیغ ہے، یہی روک سکتی ہے، کیونکہ یہ امر بالمعروف تو کرتے رہتے، اگرچہ نہی عن المنکر میں وہ کمزور نہیں کر پاتے، لیکن جو کام امر بالمعروف کا ہے وہ تو کرتے ہی رہتے۔ اگر یہ اس طرح کرتے رہے تو یہ ہماری دکانیں بند ہو جائے گی۔ ہاں، اس لیے انہوں نے ڈر کر یہ کام کیا ہے کہ بین کر دیا دعوت و تبلیغ۔ اب داعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہہ رہے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کو بین کیا گیا ہے، خطرہ ہے ان کو خطرہ ہے، ان کی دکانوں کو خطرہ ہے۔ باقی یہ تو دین کا کام کرنے والے ہیں، کبھی کی ان کے بارے میں کوئی ایسی بات سنی نہیں گئی، آج 100 سال ہو گئے، اس لیے ان کے بین کر دینے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، یہ تو قیامت تک چلنے والا کام ہے۔ ہاں خیر، ہر عالم کو
دعوت کے کام کو اور تبلیغ کے کام کو اپنے خطبوں میں سراہنا چاہیے اور اس کی حقیقت کو واضح کرنا چاہیے۔ خیر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ مکہ والے تمنا کرتے تھے کہ کوئی ہادی آوے، کوئی داعی آوے جو اللہ کی طاعت کی طرف بلاوے۔ جب آ گئے، ایسے شخص آئے جن کو الصادق والامین کہتے تھے، جن کی سچائی میں کوئی شک نہیں تھا، جن کی دیانتداری میں کوئی شک نہیں تھا، انہوں نے جھٹلا دیا۔ تو ان کی تمثیل ایسی ہی ہوئی کتے کے ساتھ، ان تعمل علیہ یلہث او تترک یلہث، یعنی ان کو جب چھوڑ دیا گیا تب بھی ہدایت پہ نہیں آئے، اور ان کو دعوت دی، رسول آئے اور بلائے تب بھی ہدایت نہیں پائی، تو گویا کہ ہر حال میں وہ ہدایت پر نہیں آئے اور گمراہی میں رہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد بنی اسرائیل ہے، ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، جن کی عادت یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے پہلے یہ لوگوں کو سناتے تھے حضور کی نشانیاں کہ آخری نبی ایسے ہوں گے، ان کی خصوصیات ایسی ہوگی، تورات پڑھ کر سناتے تھے کہ ہماری کتاب میں ان کا نام اس طرح سے آیا ہے۔ لیکن جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، جبکہ پہلے انتظار کرتے تھے، اور آ گئے، علامتوں سے جان لیا، تو پھر حضور سے دشمنی انہی لوگوں نے زیادہ کی جو انتظار میں بیٹھے تھے۔ انہی یہودیوں نے انکار کر دیا، مخالفت کی، اور تورات کی تعلیمات سے ایسے نکل گئے جیسے بلعم بن باورہ نکل گیا تھا۔ تو یہ مثال بنی اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، چسپاں، جیسے کہ دوسرے مفسرین فرما رہے ہیں، ان کے پاس آلریڈی علم تھا، تورات تھی، اور ان کے پاس ان کے باپ داداؤں کی بتائی ہوئی باتیں تھی، خصوصاً تورات کے اندر حضور کے اوصاف تھے، خصوصیتیں تھی، سب چیزیں تھی۔ لیکن جب آپ تشریف لائے، بنی اسماعیل میں آئے، تو ان کو مرچ لگ گئی کہ ہمارے بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں، بنی اسماعیل میں سے کیوں؟ ہاں، تو یہ مثال ان لوگوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، آپ اس حال کو بیان کر دیجئے شاید کہ سن کر کچھ سوچیں۔ فَقْصُصِ الْقَصَص، اس شخص کا واقعہ ان لوگوں کو سنا دیجئے، شاید یہ لوگ سن کر کچھ سوچنے پر مجبور ہو جائیں۔ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، ان لوگوں کی حالت بری ہے جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ توحید کے اوپر دلالت کرنے والی، رسالت پر دلالت کرنے والی ہماری آیتیں تھی، ان کو جنہوں نے جھٹلایا ان کی حالت بری ہے۔ ہاں، یہاں ایک بات کہنا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے جس کو بہت سارے مفسرین نے نقل کیا کہ یہ مثال بہت بری ہے، یوں نہ کہا جائے، یہ مثال جو اوپر بیان کی گئی وہ بہت بری ہے، اس لیے کہ مثال بیان کرنے والے حق جل وعلا ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان کی ہے، اس لیے مثال میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ جو کمزوری بتلائی گئی ہے وہ ان لوگوں کی بتلائی گئی ہے جن لوگوں کی یہ حالت ہے، جن لوگوں کے یہ کارنامے ہیں، ان لوگوں کی حالت کو برا کہا گیا ہے۔ ورنہ مثال جو بیان کی گئی، بھئی مثال تو الامثال مصابیح الاقوال، وہ تو باتوں کے چراغ ہوا کرتے ہیں، باتیں واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دی جا سکتی ہے، باقی مثال صحیح ہے، البتہ ان کی جو حالت ہے وہ بری ہے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور وہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اپنے آپ ہی پر وہ ظلم کرتے تھے۔ ظاہری بات ہے، اللہ تعالیٰ نے آیتیں دی، دین دیا،
اگر اس پہ چلتے رہتے اللہ کی رضامندی حاصل ہو جاتی، لیکن اللہ کو ناراض کیا۔ ان آیات کے اندر بہت ساری اہم باتیں اگر غور کریں تو معلوم ہوگی۔ علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے علامہ طیبی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بات نقل کی، جس کو مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے مسائل السلوک میں بھی نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ قد ذکر مولانا طیبی طیب اللہ سراہ، علامہ طیبی نے لکھا ہے کہ جو آدمی اس مثال کے اندر اور قرآن مجید کے اندر جتنی بھی مثالیں مشرکین کے بارے میں نقل کی گئی ہے اور بتوں کے بارے میں جو مثالیں بیان کی گئی، جیسے کہ مکڑی کا گھر یا مکھی، جیسے کہ 17ویں پارے میں مکھی کی مثال دی ہے، 20ویں پارے کے اندر مکڑی کی، اسپائڈر کی مثال دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر ان مثالوں میں غور کریں، جو کوئی بھی غور کرے گا تو اس کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ علماء سوء اسوأ و اقبح من ذالک۔ علماء دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک علماء خیر، ایک علماء سوء۔ جیسے روایات میں خیر الخیار خیار العلماء و شر الشرار شرار العلماء، اچھے لوگوں میں سب سے اچھے لوگ اچھے علماء ہیں، اور برے لوگوں میں سب سے برے لوگ برے علماء ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرماوے، اللہ حفاظت فرماوے، ورنہ آج دنیا کے اندر مسلمان ہو کے بھی ایسی بات کرنے والے ملتے ہیں کہ آپ کو بتاؤ کہ کون سا مسئلہ آپ کو لانا ہے، ایک پیسے کا بنڈل نوٹا کا رکھ دو، جو مسئلہ کہلوانا ہو کہلوا دیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ان مثالوں میں غور و فکر کرے گا تو اس کے سامنے یہ بات علم نشرہ ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی کہ علماء سوء، برے علماء، ان ساری چیزوں سے زیادہ برے اور زیادہ خطرناک ہے۔ دنیا کے مال اور دنیا کے جاہ کے خاطر آدمی جو کر رہا ہے وہ بہت ہی برا ہے۔ دنیا کی لذتیں، دنیا کی شہوتیں، اس کی وجہ سے امارہ بالسوء نفس جو ہے اس کی مطابقت کر رہا ہے، اپنے مقاصد کے لیے اپنی لگام کو ڈھیلا کر کے خواہشات کے ہاتھ میں دے رکھی ہے۔ اور شیخ الاسلام شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا جاتا ہے کہ انہوں نے لکھا امام فخر الدین رازی کو علم کو پھیلانے کے لیے، ہاں، اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ان کو چاہیے کہ متیقظین اور حاذق جو بیدار مغز ہے علماء ارباب دیانت میں سے، وہ مدد کرے دین کے معاملے میں اور تقوی کے حقائق اس کو لوگوں کے سامنے لاویں، خواہشات کی جو ملاوٹ ہے اس سے دور رہیں، اس لیے کہ خواہش کا ایک قطرہ بھی ہو وہ علم کے سمندر کو بگاڑ سکتا ہے۔ اور جب خواہشات ایک حد تک پہنچ جاتی ہے تو بڑے بڑے مشہور و معروف لوگ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایسے پکڑ میں آ جاتے ہیں کہ کوئی راستہ نہیں ملتا۔ سب سے بری چیز اتباع نفس ہے، اپنی خواہشات پہ چلنا۔ آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جلیل القدر نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق
ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل اللہ. اے داؤد خواہش کی اتباع مت کرنا، اللہ کے راستے سے وہ تم کو گمراہ کر دے گا. تو ان آیات سے کچھ باتیں سمجھ میں آ رہی ہے جس کو مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھی، اور بھی تفسیر روح البیان میں بھی اس کو لکھا ہے. ایک بات تو یہ کہ کسی شخص کو اپنے علم و فضل پر، زہد و عبادت پر ناز نہیں کرنا چاہیے. حالات بدلتے رہتے ہیں اور اچھے حالات کو بگڑتے دیر نہیں لگتی ہے. طاعت اور عبادت کی توفیق پر شکر ہونا چاہیے، استقامت کی دعا ہونی چاہیے، اور اللہ ہی پر توکل رکھنا چاہیے کہ اسی کی توفیق سے یہ کچھ ہو رہا ہے، ورنہ میں کیا اور میری طاقت کیا. دوسری ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ایسے مواقع اور مقدمات سے بھی آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے جہاں پر دین کی خرابی کا اندیشہ ہو، خصوصاً اموال و اولاد کی محبت میں. اس انجام بد کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے. مال اور اولاد، ان کی محبت کے اندر آدمی آ کے بہت کچھ دین کے خلاف کر دیتا ہے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ فسادی لوگ ہو، گمراہ کرنے والے لوگ ہو، ایسے لوگوں سے تعلق اور ان کا ہدیہ دعوتیں قبول کرنا، ان سے بہت زیادہ میل جول رکھنا، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. ان کے ہدیوں کو قبول نہ کیا جائے. اکثر ایسا ہوتا ہے، ہدیوں کی آڑ کے اندر پھر وہ کام لیتے ہیں. جب ہدیہ لے چکے ہیں تو پھر ان کو غلط نہیں کہہ سکیں گے. ہاں، ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ بے حیائی اور حرام کاری پوری قوم کے لیے تباہی اور بربادی کا سامان ہوتی ہے. بے حیائی اور حرام کاری جب کسی قوم میں آ جاتی ہے تو پوری قوم برباد ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے. اور یہ کہ آیات الہیہ کے خلاف ورزی کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرنا، یہ خود ایک عذاب ہے، اور اس کی وجہ سے شیطان کا غلبہ ہوتا ہے. اور شیطان جب غالب آ جاتا ہے تو ہزاروں خرابیاں جنم لیتی ہے اور آدمی ہزار قسم کی خرابیوں میں مبتلا ہوتا ہے. جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے دین عطا کیا ہو، اس کو چاہیے کہ اس کی قدر کرے اور اصلاح عمل کی فکر سے کسی وقت بھی فارغ نہ ہو. تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نعمت کو چھین لیتے ہیں اس شخص سے جو نعمت کی قدر نہیں کرتا ہے. والنعمت انما یسلب ممن لا یعرف قدرها وهو الکفور الذی لا یؤدی شکرها. وہ ناشکرا ہے جو نعمت کے شکر ادا نہیں کرتا ہے. تفسیر روح البیان میں ایک بات اور لکھی ہے کتے کے بارے میں کہ بیچارہ جو کتا ہے نہ وہ اکرام کو سمجھتا ہے نہ اہانت کو سمجھتا ہے. بھائی عزت کیا ہے، ذلت کیا ہے وہ نہیں سمجھتا، شرافت کیا ہے، حقارت کیا ہے. اس بیچارے کے پاس تو سب سے بڑی عزت ایک روٹی کا مل جانا ہے جس کو وہ کھا لے، یا دسترخوان کی ایک ہڈی ہے جو اس کو ڈال دی جائے. اب چاہے اس کو تخت پہ بٹھا کے دو، یا کسی پلنگ پہ بٹھا کے دو، یا زمین میں یا گندگی میں بٹھا کر دو. اسی طرح سے وہ نالائق بندہ جو اللہ تعالیٰ کی عزت، اللہ تعالیٰ کے اکرام کی قدر کو نہیں جانتا، جہالت کی برائی کو نہیں جانتا، تو پھر اس سے لباس فضل و کرامت کو لے لیا جاتا ہے اور اس کو قہر اور مکر کی چادر پہنا دی جاتی ہے. یہ ہے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرماوے. ان آیات کے اندر ان لوگوں کا حال ہے جن کو اللہ نے علم کے لحاظ سے، دینی امور کے لحاظ سے نوازا ہو. کبھی بھی اپنے عمل پہ نظر نہیں ہونی چاہیے ہم کیا ہیں، ہماری حقیقت کیا ہے. ہاں، آدمی یہ سوچے میں بادشاہ کی خدمت کر رہا ہوں، ارے شکر کر کے خدا نے تجھ کو یہاں پہ رکھا ہے. دین کی خدمت کرنے والوں، دعوت کا کام کرنے والوں،
کبھی کبھی اپنے عمل پہ نظر آ جاتی ہے تو خدا لات مار کے گرا دیتا ہے. اپنے اسی لیے بعض بزرگوں نے کہا کہ اپنے اوپر اچھائی کی نظر نہ ہو اور دوسرے پہ حقارت کی نظر نہ ہو. یہ اصل تصوف کی بنیاد ہے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو حقیقت ان آیات کی سمجھا دے اور قرآن مجید کے ساتھ وابستگی اور محبت اور تعلق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.